طرح سے ازدواجی زندگی جو پرابلم اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور ان لکیروں پہ آپ بات کریں. تو پیارے دوستو، آج میں ان لکیروں پہ بات کرتا ہوں، اور ان لکیروں کو اپنے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں، اور سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں ان لکیروں کو چیک کیجئے گا. اگر آپ کی لکیر بھی دماغ کی لکیر جو ہے وہ زندگی کی لکیر سے ہٹ کے چل رہی ہے تو ایسے افراد کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو جاتی ہے. مسائل کا شکار ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں. وجہ بھی سادی سی ہوتی ہے، کوئی بڑا اس میں دنگا فساد نہیں ہوتا، نہ کچھ اور اس میں ہوتا ہے. ازدواجی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے گھروں میں اکثر لڑائی جھگڑے اور یہ چیزیں رہتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے یہ ہوتا ہے کہ دماغ اور زندگی کی لکیر الگ. اگر خدا نخواستہ کسی لڑکی یا عورت کے ہاتھ میں اس طرح سے یہ الگ لکیر ہے، دماغ کی لکیر اور زندگی کی لکیر میں کافی فاصلہ ہے اور الگ الگ ہو کے چل رہی، تو وہ عورت خود مختار ہوتی ہے، کہتی میرا جو دل چاہے میں وہ کروں گی. یہی جنگ کی بنیاد ہوتی ہے. جنگ کی یہی بنیاد ہوتی ہے کہ کہتی کہ میرا جو دل چاہے میں وہ کروں. تم کون ہو روکنے والے، یا تم کون؟ کیوں کہ ایسی عورتیں میں نے اکثر دیکھا، ورکنگ لیڈی یعنی کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، یعنی کام سے مراد کسی فیکٹری میں، کسی ادارے میں، یا کوئی بیوٹی پارلر یا کچھ بھی ایسا کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے یہ خود کماتی ہیں. ان کو اپنے اوپر مکمل کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی بات کو لے کر شوہر کے ساتھ ان کی انبن ہونا شروع ہوتی ہے، اور ایک دن وہ آتا ہے کہ یہ الگ ہو جاتی ہیں. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ڈیورس ہو جائے، ڈیورس نہ بھی ہو، الگ ہو جاتی ہیں کہ نہیں رہنا مجھے اس کے پاس. تو اسی طرح اگر کسی مرد کے ہاتھ میں اگر اس طرح کی علامت ہوگی تو وہ عورت کے لیے عذاب بنا ہوگا، کیونکہ اس کی جو دل چاہے گا وہ کرے گا. اور جب عورت یا بیوی اس کو روکنے کی کوشش کرے گی کہ یہ کام نہ کر، تو کہے گا میں کروں گا، تم جاؤ اپنا کام کرو، تم اپنے کام سے کام رکھو. اس طرح تو پھر یہ جھگڑے، لڑائی، دنگے فساد شروع ہوتے ہیں. اگر اس طرح کی لکیر آپ کے ہاتھ میں خدا نخواستہ ہے تو اس کا حل بھی ہے. حل بہت آسان اور بہت سادہ سال ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ آپ اپنے مزاج کو تھوڑا سا چینج کر لیں، کہ شوہر جو کہے اس کی بات کو سنیں، اس کو تسلیم کریں. ہاں آپ محنتی ہیں، آپ جفا کش ہیں، آپ کما سکتی ہیں، آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن شوہر نہ ہونا بھی ایک بڑا عذاب ہے. سرپرست نہ ہونا یہ بھی بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز پر غور کریں، اپنے مزاج کو چینج کر لیں. اپنے مزاج کو اگر چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں. اور اگر کسی مرد کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر ہے تو وہ بھی کوشش کرے کہ اپنے مزاج کو کم از کم اپنے گھر میں چینج کر لے. باہر بھلے جیسا تیسا ہو، کیونکہ ایسے لوگ کسی رسم و رواج کو نہیں مانتے. کہ آپ کہیں گے جی ہمارا رواج ہے، ہماری رسم، کہے گا میں نہیں مانتا، یہ کہے گی میں نہیں مانتی. ٹھیک ہے نا؟ ایسے لوگ خوددار ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے چلنے والے، یہ کسی کی بات نہ سنتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بات یہ سننا چاہتے ہیں. کیوں کہ اگر عورت کے ہاتھ میں اس طرح ہے کہ بیوی کے ہاتھ میں اس طرح سے ہے تو اس کو اگر آپ جا کے گائیڈ بھی کریں گے کہ تمہارا شوہر ایسا، کہے گی چل جا، شوہر ہے تو کیا ہوا، میں کماتی ہوں، کما سکتی ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں، میں اس کی غلامی کیوں کروں. یہ چیز ہوتی. اور اسی طرح مرد وہ کہتا ہے یہ کیا چلی جائے گی تو کیا میں دوسری شادی کر لوں گا، یہ کر لوں گا. اس سے پھر جو ہے نا گھر میں فساد، لڑائی جھگڑے، دنگے فساد یہ سب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں کہ یہ الگ الگ. یہ نہیں کہ مرد یا عورت میں کوئی برا ہوتا ہے، برا کوئی نہیں ہوتا. یہ لوگ بڑے سچے، بڑے کھرے ہوتے ہیں. تو اسی لیے منہ پہ کہتے ہیں نا کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو، میں بیٹھا ہوں یا میں بیٹھی ہوں، جاؤ، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ. اور اس طرح سے پوری زندگی، اگر خدا نخواستہ اس میں 2 یا 3 اولادیں بھی ہو گئی ہیں تو پھر وہ ساری اولادوں کا بوجھ جو ہے وہ اس عورت کے اوپر آ کے پڑ جاتا ہے. وہ عورت ساری زندگی جنی سلائی کڑھائی کر کے یا میک اپ یا کوئی بھی ایسا کام کر کے اپنے بچوں کو پالتی، اور جو ملتا ہے اس کے سامنے رونا شروع کر دیتی کہ میرا شوہر تو ایسا تھا، میرا شوہر تو ایسا تھا. اور اسی طرح وہ مرد دوسری شادی کر لیتا ہے اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بس میری بیوی اچھی نہیں، اس کی عادت اچھی نہیں تھی، اس کا مزاج اچھا نہیں تھا، اس وجہ سے ایسا ہو گیا. تو پیارے دوستو، اس چیز کو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں ضرور تلاش کیجئے. اگر اس طرح سے الگ الگ لینے ہیں تو اپنے مزاج کو بدلیں. انشاءاللہ آپ کی ازدواجی زندگی اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی پیارے دوستو ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. نصرت پروین نے سوال کیا کراچی سے، کیا میرے ہاتھ میں حج کا سفر ہے یا نہیں ہے اور میری زندگی کیسے گزرے گی؟ آپ کے ہاتھ میں حج کے سفر کی تو فی الحال کوئی علامت موجود نہیں ہے. آگے چل کے اگر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہرحال آپ کے نصیب میں دولت بہت ہے. اسماعیل فیاض نے سوال کیا ہے کوٹلی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے، اور اگر دولت ہے تو کب ملے گی؟ پیارے دوست، آپ کے نصیب میں دولت بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کو محنت بڑی سخت کرنا پڑے گی
یہ 2 اور 2.5 سال اس کے بعد آپ کے حالات مجھے بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہیرا نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہو چکی ہے، کامیاب رہے گی یا نہیں؟ ہیرا صاحبہ، اللہ کے فضل سے آپ کی شادی کامیاب رہے گی۔ شرط یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کر لیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹائم ملے تو تیسرا کلمہ پابندی سے 1 تسبیح روز کی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی میں سکون بھی ہوگا اور مزید بہتریاں بھی آپ کو نصیب ہوں گی۔ کوثر بی بی نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میری شادی ڈسٹرب ہو رہی ہے، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں؟ کوثر بی بی صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 2 لکیریں موجود ہیں اور آگے چل کے مزید لکیریں بن سکتی ہیں۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، شادی خراب نہیں ہوگی۔ ریشمہ نے سوال کیا سوات سے کہ شادی کب ہوگی اور یہ بتائیں کیا میرے ہاتھ میں دولت ہے؟ ہاتھ میں آپ کے دولت تو مجھے نظر نہیں آتی، بہرحال آپ کی قسمت میں دولت ہے اور انشاءاللہ ضرور ملے گی، اور شادی انشاءاللہ آپ کی یہ سمجھیں کہ 2023-2024 آپ کے لیے خوشخبریوں کا سال ہوگا۔ آسمہ نے سوال کیا جموں کشمیر سے کہ میری قسمت کچھ ایسی ہے کہ میں سونے کو بھی ہاتھ لگاتی ہوں تو مٹی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا پریشانی ہے مجھے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو وہم میں مت ڈالیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت بہت اچھی رکھی ہے، صرف اور صرف اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کر لو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور طاقت دے تو کوشش کریں کہ پہلا کلمہ 1 تسبیح روز کی پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرے گا، اور آنے والا وقت اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اکثر نے سوال کیا فالیہ سے کہ شادی کب ہوگی اور حالات کب بہتر ہوں گے؟ آپ کی شادی انشاءاللہ 2022 کے لاسٹ میں ہوگی اور حالات انشاءاللہ 2021 کے 4تھے اور 5ویں ماہ میں اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کائنات احمد نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میری کامیابی کے بارے میں بتائیں۔ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیریں موجود ہے اور آپ کی کامیابی کی لکیر کے اوپر اسٹار کا نشان موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت بھی آئے گی اور شہرت بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ ہیرا نے سوال کیا چیچا وطنی سے کہ ایک شادی ناکام ہو چکی ہے اور یہ بتائیں کہ میری دوسری شادی کب ہوگی اور کیا وہ کامیاب رہے گی؟ آپ کی شادی انشاءاللہ 2021 میں ہوگی اور اللہ کے فضل سے کامیاب بھی رہے گی اور بہتر بھی رہے گی۔ تسلیم کوثر نے سوال کیا جہلم سے کہ گھر میں اگر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، یہ بتائیں کہ حالات کب بہتر ہوں گے، کب یہ معاملات ختم ہوں گے اور کب پریشانیاں دور ہوں گی؟ کوثر صاحبہ، پریشانیاں تو انشاءاللہ العزیز جلد دور ہو جائیں گی اور مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نماز کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ اگر آپ سے ہو سکے تو سورہ کوثر جو ہے اس کی 3 تسمیاں پڑھ لیا کریں، اللہ کے فضل سے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور پریشانیوں سے بھی آپ کو نجات ملے گی انشاءاللہ۔ عرفان صاحب نے سوال کیا سعودی عرب سے کہ حالات بہت خراب ہیں اور قرضہ بہت ہو گیا، یہ بتائیں کہ حالات کب اچھے ہوں گے؟ نیا سال آپ کے لیے عرفان بھائی مبارک ثابت ہوگا اور اچھا ثابت ہوگا۔ کوشش کریں کہ دوسرا کلمہ جو ہے اس کی 1 یا 2 تسمیاں پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ العزیز ذہنی سکون بھی ہوگا اور مالی پوزیشن بھی بہتر ہوگی اور قرضہ بھی اتر جائے گا۔ ہیرا خان نے کراچی سے سوال کیا شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی؟ آپ کی شادی انشاءاللہ 2023 اور 2024 میں ہونے کا امکان ہے اور اللہ کے فضل سے زندگی اچھی گزرے گی اور شادی بھی اچھی رہے گی۔ سارا نے سوال کیا لاہور سے کیا میری شادی آگے چلے گی اور میری قسمت میں اولادیں کتنی ہوں گی؟ آپ کی قسمت میں 3 سے 4 اولادوں کی لکیریں موجود ہیں اور آگے جا کر مزید بن سکتی ہیں، اور آپ کے حالات انشاءاللہ اسی سال اچھے ہو جائیں گے۔ ثانیہ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ شادی کب ہوگی، شادی خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی؟ ثانیہ صاحبہ، آپ کی شادی خاندان میں ہوگی اور اللہ کے فضل سے شادی کامیاب رہے گی۔ علی محمد نے سوال کیا بلوچستان سے جو بھی کام کرتا ہوں ناکام ہو جاتا ہے، یہ بتائیں کہ میرے حالات کبھی اچھے بھی ہوں گے یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہت اچھے ہوں گے اور بہت بہتر ہوں گے۔ آپ کوشش کریں کہ خرید و فروخت کا کوئی کام کریں یا پراپرٹی کا کام کریں، اس میں آپ کو کامیابی ملنے کے امکان ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔